لیکن اگر میں بٹ صاحب سے آپ اجازت دیں تو میں شروع کروں. بٹ صاحب, کل آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد آپ کا ایک کلپ بڑا وائرل ہوا جس میں آپ نے کہا کہ لگتا ہے کہ میاں صاحب کی حکومت کے خلاف دوبارہ سے سازش شروع ہو گئی. آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ میاں صاحب کے خلاف سازش جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, سازش ہوئی ہے تو پھر حکومت اب چلی گئی ہے نا, ریویو میں چلے گئے نا اس کی. مجھے بتائیں یہ کیا ہے کہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں لے جائیں, جی ٹھیک ہے, علیمہ بہن ہماری کہہ رہی ہے کسی سے بات نہ کر رہا, آج ہم نے کوئی بات نہیں کرنی. میڈیا والے آئے نا, نزدیک نہ جاؤ بیٹا ہمارا کام ہو گیا ہے. ہاں یہی بات ہے نا, وہ کون سا انجیکشن ہے جس نے سارا کام ٹھیک کر دیا ہے. تو میں نے یہ کہا کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ قائد نواز شریف کے ساتھ سازشیں ہوتے رہتے ہیں, اب بھی ہو رہی ہیں. جب ملک ٹھیک راستے پہ چل پڑتا ہے, دیکھیں اب ہماری ماشاءاللہ. اور سازش کرنے والے کون ہیں سر؟ یہ آپ کے سامنے آ جائیں گے, کچھ آ گے نا, ایک ابھی ہم چلیں گے نا ریویو پہ, جی آپ کے سامنے چیزیں ہیں. لیکن میں صحت کے متعلق ضرور کہوں گا کہ بالکل علاج ہونا چاہیے, کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے, صبح شام علاج ہونا چاہیے. لیکن یہ جو طریقہ ہے, مجھے بتائیں 10 ماہ پہلے یا 8 ماہ پہلے بھی سپریم کورٹ نے ایک کیا تھا نا, ایکشن لیا. اب ان کے وکیل کو کہا جاؤ جیل میں سارا کچھ آؤ, میڈیکل رپورٹ بھی آ گئی. اس وقت سپریم کورٹ نے کیوں نہیں کہا اس کو ہاسپٹل بھیج دیں؟ حکومت نے کتنے رکاوٹ ڈالی ہے کہ ان کا علاج سر, لیکن فیصلہ تو عدالت کا ہے نا, پھر آپ کو سازش کیوں؟ تو ہمارے خلاف بھی تو عدالت نے فیصلہ دیا تھا نا. تو یہ موجودہ عدالت بھی آپ کے خلاف ہے. میں ان سے پوچھتا ہوں, عدالتیں آزاد ہیں؟ سر آپ کہہ رہے تھے نا عدالتیں آزاد ہیں, ہم کہتے تھے نا. جی اب نہیں ہے. بولوں گا, میں امید کروں گا آپ اس وقت نہیں بولیں گے. جی کل میں نے دیکھا شفیع جان کو, جی اس نے کہا عدالتیں آزاد ہیں. میں عدالت کا کیوں عدالتیں آزاد ہیں جی؟ تو ہم تو 3 سال سے کہہ رہے ہیں عدالتیں آزاد ہیں. آپ عدالتوں کو نہیں, لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں سازش ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں سازش ہے. نہیں, میں جو سازش کی بات کر رہا ہوں نا, آپ کو نظر آئے گی. سازش نہ ہوتی تو آپ مجھے بتائیں, اب ہم گئے ہیں نا کہ یہ آپ نے جو پرائیویٹ والا کام کیا یہ کہاں سے کیا ہے, اچانک یہ کیا فیصلہ ہوا ہے؟ اچھا شفقت صاحب, آپ کو بھی ہم آئیں گے خان صاحب کی صحت کے حوالے سے بھی, اس معاملے پہ بات کریں گے. لیکن آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ جو بٹ صاحب بات کر رہے ہیں یہ واقعی کوئی ہواؤں کا رخ تبدیل ہو رہا ہے, یہ سازش ہو رہی ہے حکومت کے خلاف؟ مجھے آپ بھی ٹائم دیں گے اور میں امید کروں گا کہ بٹ صاحب جو کچھ بھی بولتے رہے, میں نہیں بولا اور یہ نہیں بولیں گے. دیکھیں, طارق فضل چودھری صاحب نے فوراً کہا کہ عدالت کا فیصلہ ہم مانیں گے. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ بہت خوش آئند فیصلہ ہے. بٹ صاحب نے کہا کہ سازش ہو رہی ہے نواز شریف صاحب کے خلاف, اور اعظم نذیر طاہر صاحب نے کہا کہ ہم ریویو میں جائیں گے, اور شاید چلے بھی گئے ہیں, ابھی یہی خبریں آ رہی ہیں. منافقت کی کوئی حد ہوتی ہے نا, وہ ساری حدیں کراس کر گئے میرے بھائی یہ نون لیگ والے. دیکھیں, نواز شریف جب بیمار تھا تو ان کو کس ہاسپٹل میں شفٹ کیا گیا؟ جاتی عمرہ. وہ کون سی گورنمنٹ کا ہاسپٹل ہے؟ وہ کون سے سرکاری ہاسپٹل کی ڈیفینیشن میں آتا ہے؟ اور نواز شریف جب دوبارہ بیمار ہوئے یا ان کی رپورٹ لائی گئی, فیصل واڈا نے تو بہت خیر عجیب بات کی کہ وہ کس بلڈ کی تھی, میں وہ نہیں کرتا, وہ کہ ان کے پلیٹلیٹس کم ہو گئے, تو عدالت نے ان کو بھیج دیا بیرون ملک. بلکہ عدالت نے نہیں, ان کی اپنی ڈیمانڈ پر ان کو بیرون ملک بھیج دیا گیا. وہاں پہ وہ جو بیرون ملک ہاسپٹل میں گئے, یا شاید وہاں پہ تو ان کو بیماری تھی ہی نہیں, جہاں کے گھر بیٹھ گئے, تو وہ جو بیرون ملک میں گئے وہ کون سا گورنمنٹ کا ہاسپٹل تھا؟ یعنی کہ کوئی شرم کہیں تو بندہ کرے نا. آپ حد ہی کرا سے کر گئے ہیں کہ رپورٹ آ گئی ڈاکٹرز کی, سرکاری ڈاکٹرز کی, کہ ہاسپٹل میں ہیں اور شدید بیمار ہیں, ان کو یہ معاملات ہیں. اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ نے ان کو شفٹ کرنے کے آرڈر کیے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں. تو اب تھوڑی سی تو آپ گریز دکھاتے, آپ تھوڑا سا تو بھرم دکھاتے, آپ بالکل ہی ننگے نہ ہوتے. آپ اتنا کہہ دیتے کہ یہ ٹھیک ہے وہ بیمار ہے, تو ہاسپٹل جس میں بھی جائیں, جس ہاسپٹل میں بھی جائیں ان کا علاج ہو جائے. یعنی کہ آپ نے وہ ساری شرم کی حدیں پار کر دیں, آپ نے ساری چیزیں اتار کے سائڈ پہ کر دیں, اور آپ ننگے ہو کے باہر آ گئے کہ نہیں ہم ان کا علاج بھی نہیں ہونے دیں گے. تو شاہزاد صاحب ابھی تک یہ کہہ رہے تھے جائیں عدالت میں اور عدالت سے فیصلہ دیں, اور یہی کہہ رہے تھے نا کہ جائیں عدالت میں اور عدالت سے فیصلہ, جی جائیں عدالت, اور عدالت نے فیصلہ کیا ہے. اب تو آپ کوئی شرم و حیا کر جائیں. اور عدالتیں آزاد ہیں سر, میری بات سنیں, عدالتیں آزاد نہیں ہیں. کوئی جج
ہے ایسا کوئی جج آزاد ایسا ہے جو میرٹ پہ فیصلہ کر جاتا ہے، ادروائز عدالتوں کو دبوچنے میں، عدالتوں کو زیر بار کرنے میں آپ نے 26 اور 27ویں ترمیم میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اچھا شاہزاد صاحب، سر آپ تو سینئر قانون دان بھی ہیں سر، اس وقت جو فیصلہ ہے بٹ صاحب کی گفتگو میں آپ نے سنی، دونوں سر آپ کو لگتا ہے گزارش حکومت کے خلاف سازش دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں میں نے دونوں بھائیوں کی بات سنی ہے، تھوڑی سی بات جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی تصادم نہیں ہے، جس طریقے سے امان صاحب نے یہ کہا کہ طلال صاحب نے اور اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب نے، سب دوستوں نے اس فیصلے کو جو ہے ویلکم کیا، بالکل ویلکم کیا ہے، اور اعظم نذیر تارڑ صاحب چونکہ وزیر قانون ہیں تو انہوں نے دیکھیں، پہلی بات تو میں نے آپ کو یہ کہا نا کہ انہوں نے اس فیصلے کو ٹیکنیکلٹیز کے گراؤنڈ پہ ریویو میں گئے ہیں، کیونکہ ریویو کا اسکوپ بہت لیمیٹڈ ہوتا ہے، لیکن وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وجہ سے وہ گئے ہیں چونکہ جو پریزن رولز ہے اس کا رول ہے 197، وہ ٹاک یہ کہتا ہے کہ جو آدمی جیل کے اندر اگر کوئی سزا یافتہ آدمی ہے اور اس کو کہیں شفٹ کرنا ہے علاج کے لیے تو اس کے کوئی اسٹیپس ہیں کہ کون سی بیماری، کون سا ہاسپیٹل، لیکن وہ بات کرتا ہے سول ہاسپیٹلس کی، گورنمنٹ ہاسپیٹلس کی۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ یہ جو پریسیڈنٹس ہے یہ پاکستان کے جو 80,000 قیدی ہیں وہ بھی یہ کلیم نہ کریں۔ باقی جہاں تک عدالتی فیصلہ، دیکھیں عدالتیں ہمیشہ انسانی جان جو ہے اس کے تقدس کو پیش نظر رکھتی ہیں، تو چونکہ وہاں میڈیکل جو رپورٹ آئی ہوئی تھی تو اس میں ڈیفینیٹلی بہت سی چیزیں اس قسم کی تھیں۔ اگر کسی آدمی کا، میں سمجھتا ہوں 74 ایئرز کی ایج میں بلڈ پریشر اوپر فلکچویٹ کرتا ہے تو میننگ دیر بائی کہ وہ ریلیٹڈ ٹو ہارٹ ہے، تو ہاں ڈیفینیٹلی یہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے نا کہ بلڈ پریشر اگر آپ کا فلکچویٹ کر رہا ہے تو میننگ دیر بائی کہ آپ کی کوئی آرٹری کو بلڈ کا کوئی پرابلم ہے، اس کی وجہ سے ایسا ہوگا۔ دیکھیں میری گزارش، میں جرنل میں نے ایک بات کی تو، لیکن جب اگر ڈاکٹرز لکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ ایشوز ہیں اور اس کے بعد کورٹ سمجھتی ہے کوئی یہ بیل نہیں ہے، سسپینشن نہیں ہے، اکوٹل نہیں ہے، تو اس کو اتنا بڑا میرے خیال میں ایشو نہیں بنانا چاہیے۔ آپ کے نزدیک حکومت کو نہیں جانا چاہیے؟ میں نہیں، دیکھو میں حکومت کو، میں بات کر رہا ہوں، حکومت گئی ہے، حکومت کو اس بات کے اندیشے کے پیش نظر جو میں نے کہا کہ یہ پریسیڈنٹ باقی لوگوں کے لیے استعمال نہ ہو، ادروائز ماضی کی مثالیں تو موجود ہیں سر۔ دیکھیں گزارش سن لینا، میرا کہنا یہ ہے، دیکھیں خان صاحب کے لیے 48 گھنٹے کے لیے شفٹنگ کا ہو گیا، 16 سپٹمبر تک کی یہ ڈیٹ ہو گئی، تو ایسا تو نہیں ہونے لگا نا کہ یہ ریویو لگے گا صبح وہ آرڈر سسپینڈ ہو جائے گا۔ دیکھیں یہ تو مطلب وزارت قانون کو بھی پتہ ہے، عام لوگوں کو بھی پتہ ہے، ججز کو بھی پتہ ہے، اور ملک صاحب کو بھی یہ بات پتہ ہے، تو اس کا اگر ہم یہاں پہ بیٹھ کے بحث کرتے رہیں تو یہ لا حاصل سی بحث ہوگی۔ اس بات کو تصادم کی طرف ہمیں نہیں لے جانا چاہیے۔ وہ جو رانا صاحب نے بات کی اس کو ویلکم کیا، وہ بات ٹھیک ہے۔ اعظم صاحب کا ریویو داخل کیا ایز اے لا منسٹر، ان کو یہ بات بنتی تھی تاکہ آئندہ آنے والے وقت میں عام آدمی جو ہے، عام آدمی جو ہے تاکہ اس کو نہ کرے۔ میں نے تو بات کی، میرا صرف اور صرف یہ کہنا یہ ہے، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ایک بات آپ کو یاد کروانی ہے کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب محترم نواز شریف صاحب کے وکیل تھے جب ان کو پرائیویٹ ہاسپٹل میں شفٹ کیا گیا۔ کون سے پرائیویٹ ہاسپٹل؟ جاتی عمرہ۔ جاتی عمرہ کوئی پرائیویٹ ہاسپٹل نہیں یار، آپ اپنے پاس سے تو کس کا ہے مجھے بتائیں نا، کون سا جاتی عمرہ ہاسپٹل؟ اچھا جی شفقت صاحب بتائیں، نواز شریف مجھے بتائیں کون سا ہاسپٹل کا نام تو مجھے نہیں آ رہا۔ تو پھر اہمی آپ وہ ان کا گھر ہے جاتی عمرہ میں جو ہاسپٹل ہے نواز شریف ہاسپٹل، یہ ثابت کر دیں۔ اچھا دونوں دوستوں سے اچھا ایک اور ایک بات مکمل کرنے دیں۔ نواز محترم وزیر قانون صاحب ان کے وکیل تھے جب ان کو بیرون ملک شفٹ کیا گیا۔ گورنمنٹ آف پاکستان کے کوئی ہاسپٹل لندن میں ہوگا، وہ بٹ صاحب اس کا نام بتائیں گے، مجھے نہیں پتا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کا لندن میں کون سا۔ جی لیکن بٹ صاحب میری بات ہو رہی تھی مکمل ہونے دیں۔ دیکھیں میں نے دونوں دوستوں کو میں نے یہ کہا، دونوں دوستوں کو میں نے کہا کہ لا حاصل سی ہم بحث کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ کے سپریم کورٹ کے فیصلے کو پی ایم ایل این نے ویلکم کیا ہے، آپ کو ریلیف مل چکا ہے۔ صاحب اس طرح نہ کریں، آپ سے میں امید نہیں کرتا۔ سر یہ چیلنج ہو رہی ہے، ویلکم کر کے ان کو اس طرح نہ کریں۔ آپ پلیز، آپ کو نہیں اچھی لگ رہی یہ بات، ویلکم نہیں کیا انہوں نے، یہ انہوں نے چیلنج کر دیا۔ اسی رول کی وجہ سے کیا ہے
ये मिसाल प्रेसिडेंट कायम ना हो। ایک اور میں اگلی بات اب کرتا ہوں. میں شاہد صاحب سر میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، میں بٹ صاحب کی طرف. بٹ صاحب اب یہ جتنا عرصہ گزرا، ملاقاتوں پر پابندی تھی، خان صاحب کی صحت کے حوالے سے پی ٹی آئی نے معاملہ اٹھایا، تب آپ نے ہمارے بھی شوز میں بیٹھ کر کہا کہ جی پی ٹی آئی کو عدالتوں میں جانا چاہیے. اب ان کو ریلیف ملا، آپ نے فلور آف دا ہاؤس ویلکم کیا، پھر آپ نے نظر ثانی درخواست دائر کر دی. دیکھیں دو چیزیں میں ایک بات ابھی کر لوں کہ میرے بھائی نا اصل میں ان کو 3 سال لگے وہ چیز ڈھونڈتے ہوئے، کہاں انہوں نے پہنچنا تھا. یہ وہاں پہنچے جی انہوں نے ایک منٹ میں بتاتا ہوں، سنیں نا، ہاسپٹل ہی ہے، اس کے بعد ہاسپٹل ہی آتا ہے. اچھا وہ بات تو چیزیں بتا دیں. جی شفقت صاحب وہ چیز بتا دیں. جی دیکھیں وہ کہتا تھا میں نے ان سے ہی کرنا ہے، ان سے ملنا ہے، ان سے بات کرنی ہے. 3 سال میں یہ وہاں پہنچ گیا. لیکن ایک بات نہیں بٹ صاحب آپ بڑی اہم بات کر رہے ہیں، آپ کے مطابق ان سے رابطے بحال ہو گئے؟ نہیں میری بات کو آپ سمجھے. یہ جہاں کا خمیر تھا نا جب چلا تھا 2018 میں، کون لے کے آیا تھا؟ جن کو یہ خود کہتا رہا. سر وہ تو اب نہیں ہے نا. نہیں سنیں نا، جو لائے ان کو کہا یہ قوم کا باپ ہے. پھر کیا کہا؟ یہ میر جعفر ہے، میر صادق ہے. ٹھیک ہے، یہ جس نے احسان کیا اس کے خلاف ہی اس نے بولا. اب 3 سال سے اس نے ایک ہی کام تھا کہ میں نہیں چھوڑوں گا، میں ادھر جاؤں گا. ایک منٹ، یہ تو کہتے تھے کہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان ہے. جی الحمدللہ سنیں ابھی ایک منٹ ذرا آپ میری بات پوری سن لیں. یہ کہتے تھے عمران کی وہ نکالیں، یہ جب جیل جاتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں، ان کو دل کے عارضے لگ جاتے ہیں مہینے بعد. ہاں ٹھیک ہے نا، دل کے عارضے لگ گئے، مہینے بعد ہی لگ جاتے ہیں. لائن پہ آ گئے نا، اس کو بھی دل کا عارضہ لگ گیا. یہ تو بیمار نہیں ہوتا تھا. یہ کہتا تھا اچھا علیمہ باجی باہر کہتی تھی یہ عدالتیں یہ اس طرح کی ہیں، یہ آزاد عدالتیں نہیں ہیں. کل پتہ ہے کیا کہہ رہی تھی؟ بیٹا آئے نا میڈیا والے، بیٹا آپ اچھے بچے ہیں، بات کوئی نہیں کرنا، ہم نے کوئی بات نہیں کرنی، عدالتیں بہت اچھی نہیں ہیں. بٹ صاحب لیکن عدالتیں اچھا عدالت سے کمٹمنٹ تو پہلے بھی کی تھی. صاحب لیکن آپ نے یہ فیصلہ چیلنج کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ مجھے آپ بتائیں، میں بتاتا ہوں، یہ اس لیے کہ یہ سازش شروع ہو گئی ہے. ابھی دیکھیں میری بات کا سنیں جو آپ پرائیویٹ ہاسپٹل پرائیویٹ ہاسپٹل میں کیا سپریم کورٹ کسی کو بھیج سکتا ہے؟ اگر اعظم نذیر تارڑ نے حکومت نے دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ کا اپنا رویہ کچھ چینج ہے یا انہوں نے غلط فیصلہ کیا ہے، علاج پہ کوئی پابندی نہیں. سنیں آپ مجھے خدشہ بتا دیں، آپ کو خدشہ کیا ہے؟ میں نے ایک بات کر دی نا کہ جہاں کا خمیر سے وہاں چلا گیا، سازش ہو رہی ہے اور یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں. یہ ہاسپٹل جاتا وہ پرائیویٹ ڈاکٹر ہے نا، ایک منٹ، ان کی بہن ایک ڈاکٹر ہے اس میں شامل ہے. انہوں نے کہنا تھا یہاں علاج نہیں، اس کو بنگالہ بھیجیں، اس کے بعد ہونا تھا. تو یہ جو طریقہ چلا نا، اس لیے میں نے کہا یہ سازش ہوئی. اب پاکستان ایک سفارتی محاذ پہ سب سے اچھا چل رہا تھا اور بہتری آئی 2 سال 3 سال میں. یہ ہمیشہ روٹین ہوئی. جب پاکستان بہتری کی طرف گیا بیچ میں سانسیں آ گئیں. تو میں نے کہا کہ نواز شریف کے خلاف، کیونکہ پرائم منسٹر شہباز شریف جو ہیں ان کو اناؤنس کس نے کیا؟ شہباز شریف صاحب نے. پنجاب میں جو حکومت چل رہی ہے اسموتھلی، کس نے اناؤنس کیا؟ میاں نواز شریف صاحب نے. تو اچھا چلتا اب ایک چیز گزر رہی ہے، اس میں یہ سازش آ گئی. یہ اس لیے آئی کہ 6 مہینے پہلے بھی یہ میڈیکل کی کوشش کی گئی کہ بھئی اس وقت تو کہہ دیتے نا ہاسپٹل چلے جائیں. کسی جگہ حکومت نے روکا کہ ان کو علاج نہ کرا